الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہے مٹانا نام و نشا ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. مغرب کے وادیوں میں گونجی ہزا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رہا ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو. اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. حاضرین محترم، ایک مرتبہ اسی طرح ایک جلسہ ہوا. جلسے کے درمیان میں وقت بڑا زیادہ گزر گیا تھا تو درمیان سے ایک صاحب جو بوڑھے تھے لیکن مزاج کے ذرا سخت تھے تو بانس اٹھا کر کے گھومنے لگے اور وہ مقرر صاحب ہی کی طرف بڑھ رہے تھے. اب جو مقرر صاحب تھے وہ بڑے دور سے آئے ہوئے تھے. تقریر کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ بوڑھے میاں بانس لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں، بات کیا ہے، بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے پوچھا، جب قریب آئے تو پوچھا کہ بوڑھے میاں کیا بات ہے، آپ بانس لے کر ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ تو بولتے ہی رہیے، میں تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کو بلایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ایسا موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا کہ آپ قاری سہراب صاحب کو کہیں کہ تم نے ایسے لوگوں کو کیوں بیٹھا دیا کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وقت لے رہے ہیں. حاضرین محترم، یہ تو چند باتیں ایسی ہی تھی. یہ جو ابھی تک ہم نے باتیں سنی ہیں بڑی قیمتی اور وقی باتیں ہوئی ہیں اور اصلاح معاشرے کے تعلق سے بہت اہم باتیں آئی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد ہے. بغیر مقصد کے ہم اور آپ یہاں نہیں آئے ہیں اور بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا. قرآن کریم کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے ان چیزوں کو بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہے. انسانیت کو جو بھیجا ہے اللہ رب العزت نے، اس کے پیچھے مقصد ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو، اپنے رازق کو، رزق پہنچانے والے کو پہچانے، جس نے اسے بھیجا ہے اس کو جانے، اس کے معرفت حاصل کرے اور اس سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرے، راستوں کو ڈھونڈے. آج کی محفل بھی یہی ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کے لیے ہے کہ ہم جو بھٹک گئے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا تھا اس مقصد سے ہم دور ہو رہے ہیں. تو ان دینی مجالس کے ذریعے سے ہم ان مقاصد سے قریب ہوں جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے پیچھے ہے.
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کا ایک ٹکڑا پڑھا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت قرآن کریم میں آئی ہے کہ اے نبی، آپ کے اخلاق تو بڑے بلند ہیں۔ آج ہر ایک کو معاشرے میں شکایت ہے، چھوٹا بڑے کی تمیز نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، اخلاق سے بہت دوری ہو گئی ہے۔ لوگوں، اس کے پیچھے بس یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور ہیں۔ اور جب دینی تعلیم سے دور ہوں گے اور جو قومیں دینی تعلیم سے دور ہوں گی وہ جاہلیت کے قریب جائیں گی اور جاہلیت سے قریب تر ہوتی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ عقل مند سمجھے جاتے تھے اور بڑے سمجھے جاتے تھے اور اس زمانے کو بڑا عقل مند زمانہ سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے اس کا نام زمانہ جاہلیت رکھا، اس لیے کہ اس کے اندر اسلام نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، حدیث کے اصول اس کے اندر نہیں تھے، اس لیے وہ اخلاق، وہ طریقے، وہ راستے سب کے سب بیکار قرار دیے گئے۔ ہم اور آپ جس اسلام کو ماننے والے ہیں، جس شریعت کے پیروکار ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اس نبی کے اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے اقدار کو اور ان کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر چل کر کے دکھایا، برت کر کے دکھایا، اگر ہم وہ اخلاق اور وہ کردار اپنے اندر اپنا لے تو انشاءاللہ جیسے کل مکہ کے اندر اتنی سخت زمین ہونے کے باوجود بھی مکہ میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہاں سے جب مدینہ آئے تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی وہاں سے تو اسلام کا چشمہ ہی پھوٹ گیا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ ایسے ہی اگر ہم اس دور نبی کو یاد رکھیں، ان اخلاق کو اور کردار کو اپنے اندر بسائیں گے تو انشاءاللہ آج بھی وہی زمانہ آ جائے گا اور وہی روش ہمارے اندر بھی آ جائے گی جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا تھا۔ آج اسلام کے اوپر یہ الغار ہوتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو مارکاٹ کا مذہب بتایا جاتا ہے، اسلام کو تلوار کے زوروں پر پھیلنے والا مذہب بتایا جاتا ہے۔ ذرا ان کو کہیے کہ اخلاق نبی کو پڑھے، نبی کے کیریکٹر کو دیکھے، نبی کے کردار کو دیکھے، نبی کی سیرت کو دیکھے، نبی کے اصول کو دیکھے، اللہ کے رسول نے کیسے کیا ہے اور انہی اصولوں کو اگر ہم لے کر کے اپنی زندگی میں چلنے لگے تو جیسے مکہ کی سرزمین پر اور مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا تھا اور اسلام کی ہوا چلی تھی، آج ہمارے اور آپ کے ہاں بھی جو غیر مسلم ہے، جو اسلام کو نہیں جانتے، جو شریعت سے واقف نہیں ہے، جو قرآن حدیث کو نہیں جانتے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ جو حدیث میں نقل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانہ ہے اسلام ابھی اپنی تعلیم کو لے کر اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول اسلام کے علم کو، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مکہ کے گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس گلی سے بھی گزر ہوتا ہے جس گلی میں ایک عورت رہتی ہے، جس کی عادت بنی ہوئی ہے، جو روزانہ کا یہ معمول بنا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول جب اس گلی سے گزرتے ہیں تو پورا کرکٹ کو جمع کر کے صبح سے شام تک جو جمع کرتی تھی وہ چہرہ انور پر پھینکتی تھی، وہ آپ کے بدن پر پھینکتی تھی، آپ کے بدن کو میلا کرتی تھی۔ ذرا تصور کیجئے جس نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آسمان سے جبرائیل امین اور فرشتے تانتے لگائے ہوئے ہو اور لائن لگائے ہوئے ہو اور قطار در قطار آ رہے ہو، اس چہرے کو ختم کرنے کے لیے اور اس چہرے کو برباد کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ عورت جس کا نام ام جمیل ہے وہ آپ کے بدن پر اور آپ کے چہرے انور پر پورا کرکٹ پھینک دیتی ہے۔ لیکن ذرا آپ اخلاق نبی کو دیکھیے گا، اس واقعے کے اندر اللہ کے رسول نے کیا اخلاق پیش کیا ہے۔ جس کا یہ معمول تھا وہ معمول کے مطابق اللہ کے رسول گزرتے، وہ جب پورا کرکٹ پھینکتی اللہ کے رسول آگے بڑھتے، اس کی صفائی کر لیتے، پھر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ اسی گلی سے گزر ہوا تو دیکھا کیا کہ کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، کسی نے گندگی نہیں پھینکی، کسی نے غلاظت نہیں پھینکی۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر وہ عورت کہاں چلی گئی، وہ بڑھیا کہاں چلی گئی جس نے آج غلاظت نہیں پھینکا،
کیا بات ہے اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ہم کو پریشان کرنے والا بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ آج نہیں ہے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا، بڑا اچھا ہوا، وہ ہمیں ستاتا تھا، ہمیں تکلیف دیتا تھا، آج اس پر یہ بات آ گئی ہے، آج وہ خود تکلیف میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، ہمارا اور آپ کا دل خوش ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، آپ کے کردار کو دیکھیے، آپ خوش نہیں ہوئے۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ وہ بڑھیا آج نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا شاید کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو اس کی عادت کرتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، کسی قریب کے پاس جا رہے ہیں، نہیں بلکہ اس بڑھیا کے پاس جا رہے ہیں جس کے روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آپ کے بدن کو گندا کرتی ہے، آپ کے اوپر غلاظت پھینکتی ہے، آپ اس کی یہاں جا رہے ہیں، اس کی عادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ جاتے؟ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کے لیے، اس کی بیماری کی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اور عیادت کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آئے فرشتے اسے رحمت کے اندر ڈھانپے رکھتے ہیں۔ تو جو نبی اس تعلیم کو لے کر آیا تھا وہ کیوں نہیں اس پر عمل کرتا؟ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ، عثمان غنی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب اس بڑھیا کے دروازے پر پہنچے اور دستک دیا تو اندر سے وہ بڑھیا نہیں آئی، اس کی بچی آئی۔ بچی نے جب دیکھا عمر فاروق بھی آئے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ دوڑتی اور چیختی چلاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے امی جس محمد کو پریشان کرتی تھی آج وہ محمد اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ جب یہ بات اس بچی نے کہی تو وہ بوڑھی ماں گھبرائی اور اس نے یہ کہا اگر محمد بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو پھر محمد سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جاؤ انہیں بلا کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول جب اندر گئے تو وہ کانپ رہی تھی، وہ تھرا رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی کہ اللہ کے رسول ابھی تلوار نکالیں گے اور اپنا بدلہ چکائیں گے، ہمارے گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن ذرا سنیے، اللہ کے رسول کے اخلاق کو پڑھیے اور دکھائیے اور سنائیے ان لوگوں کو جو اسلام پر اوچھے کرتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ان کو یہ واقعات سنائیے اور ان کو بتائیے کہ اسلام یہ ہے، اسلام اس کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول اس بڑھیا کے پاس گئے، وہ کانپ رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ امی جان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد آپ کے پاس بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ محمد تو آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے، آپ کو پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے محمد ایسا تم نے کیوں کہا؟ میں تو تمہیں پریشان کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تمہارا عمل تھا، ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، ہمارا یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ ہم دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ جب یہ اخلاق اور یہ کیریکٹر پیش کیا وہ بوڑھی عورت اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے محمد اگر یہی تمہارا دین ہے، اگر یہی تمہارا دین حکم کرتا ہے تو لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور میری بوڑھی عورت کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو، ہمیں بھی اس مذہب میں داخل کرو جو مذہب اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کو سکھاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، ایسے ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج اخلاق نبی سے دور، آج سیرت نبی سے دور، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہماری کامیابی کا راز اگر کہیں مضمر ہے تو اللہ کے رسول کی سیرت میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہتر نمونہ اور اسوہ اللہ کے رسول کی سیرت میں ہے اور آپ کے اسوے میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھی زندگی گزرے تو اللہ کے رسول کے کیریکٹر کو اختیار کرو اور آپ کی سیرت کو اختیار کرو اور اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں اللہ کے رسول کے حکم کو آگے رکھو اور اسی کے مطابق معاشرہ بنانے اور ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں آج ہم اسلام سے دور ہیں، اسی لیے ساری پریشانی آ رہی ہے، یہ تکلیفیں آ رہی ہے۔ ایک بڑا اچھا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آج جو یہ مسائل اور مشکلات آ رہے ہیں ان
मुश्किलात में यह वाकया हमें सबक देता है। एक वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि एक मरतबा जालिनोस ने अपने जमाने के उलमा से ये सवाल किया कि बताओ कि पूरी जमीन को चटियल मैदान बना दिया जाए और इस मैदान के अंदर पूरे इंसान हो और ऊपर पूरे आसमान को कमान बना दिया जाए और उस कमान के अंदर मुसीबत के तीर लगा दिया जाए और तीर चलाने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हो, तो बताओ उस तीर से कौन बच सकता है? उस कमान से जब तीर निकलेगा पूरा मैदान चटियल मैदान है, पूरी जमीन कहीं आबादी नहीं है और पूरे इंसान इस जमीन के ऊपर है और पूरे आसमान को कमान बना दिया गया और उसमें तीर लगा दिया गया। जब वो तीर छोड़ा जाएगा तो बताओ कौन जमीन पर बच सकता है? उलमा ने अपने अपने तौर पर जवाब दिया। जालिनोस को जवाब पसंद नहीं आया, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा और सवाल का जवाब तलब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जवाब बहुत आसान है, अगर तुम चाहते हो इन मुसीबतों से बचो और मुसीबत की तीर तुम्हारे अंदर ना आए और तुम्हें छलनी न करे, तुम्हें जख्मी न पहुंचाए, तो तुम तीर चलाने वाले के पास चले जाओ। अगर अल्लाह के करीब हो जाओगे, तीर चलाने वाले के करीब हो जाओगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बख्शी जाएगी। लोगों, हमें अपने कैरेक्टर पर नजर करने की जरूरत है। हम एक वाकया अगर अपने निगाहों में रखें, वही हमारी इबरत के लिए काफी है। अल्लाह के रसूल का आखिरी वक्त है, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त आया जब मलकुल मौत अल्लाह के रसूल के पास आए, जब आपकी रूह को कब्ज करने लगे, जैसे कब्ज किया जाता है आम लोगों की रूह है और जिंदगियां जैसे खत्म की जाती है और रूह को कब्ज किया जाता है, बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को मलकुल मौत ने कब्ज करना शुरू किया। जब शुरू किया, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंची और कहा मलकुल मौत बस करो, बहुत तकलीफ हो रही है। हम मलकुल मौत ने दोनों हाथ जोड़ करके एक तरफ होकर के कहा, है अल्लाह के रसूल, अब तक के जितने लोगों के मैंने रूह कब्ज किया है, सबसे आहिस्ता और नरम अंदाज में आपकी रूह को कब्ज कर रहा हूं। जरा सोचिए, अल्लाह के रसूल ने हमारा और आपका कितना ख्याल किया। कहा कि सबसे नरम अंदाज में आपकी रूह को कब्ज कर रहा हूं, मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी रूह निकालने के वक्त सख्ती करूं। अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर पूछा कि अगर तुम्हारे आसानी का मामला यह है, तुम आसानी के साथ अगर रूह कब्ज कर रहे हो, तो इस तरह तकलीफ पहुंच रही है, तो मेरे उम्मत के गुनहगारों की जब तुम रूह कब्ज करते होगे, उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, उन्हें कितनी परेशानियां होती होगी। मलकुल मौत ने अपना सर हिलाकर जवाब गोया कि यह दिया कि हाँ, यकीनन उन्हें तकलीफ होती होगी। ऐ लोगों, उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको याद किया और मलकुल मौत से कहा, आप इस पैगाम को लीजिए और अपने घरों तक जाइए। आप जरा देखिए, अल्लाह के रसूल ने हमारा कितना ख्याल किया। ऐसे मौके पर हमें कोई याद नहीं आता जब मौत का मंजर सामने आ जाए और किताबों में जो लिखा है उसका नक्शा जब खींचा जाता है तो जबान बाहर को आने लगती है, कलेजा मुंह को आने लगता है, रूहें तड़पने लगती है, सर पागल होने लगता है। क्या वाह, ऐसा भी मंजर हमें देखना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर मलकुल मौत से कहा, है मलकुल मौत, अगर यही मामला है तो आज मैं मोहम्मद तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। आज मेरे रूह को कब्ज करने के वक्त तुम्हें जितनी तकलीफ देनी है वो सारी तकलीफें मुझे दे दो, लेकिन कल क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मत के गुनहगारों की जो तुम तकलीफें दोगे, उनकी रूह निकालने के वक्त में जो उन्हें तुम्हें तकलीफ देनी है, वो तकलीफ आज मैं मोहम्मद मौजूद हूँ, मुझे वो सारी तकलीफें दे दो। ऐसे मौके पर कौन याद कर सकता? लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें याद किया। लेकिन जरा देखिए, हमने उनके तरीके को अख्तियार किया है। शादी ब्याह में, मुआशरत में, अपने कारोबार में, अपने लेन देन में क्या अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, बल्कि हम उसे पसे पुश डाल दिए हैं। और आपकी जो तालीमात हम तक आई है, कितनी कुर्बानियों से आई है, सहाबा किराम ने कितनी कुर्बानियां बर्दाश्त की है, उन कुर्बानियों के नतीजे में ये दीन हम तक आया है। वल्लाह, अगर सहाबा किराम न होते और 1,50,000 नमाजों का सवाब छोड़ करके वो इधर उधर न गए होते तो इस्लाम हम तक न
پہنچتا, اسلام کا ایک حرف ہم تک نہیں پہنچتا. اس لیے صحابہ کا احسان بھی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, اور جو قربانیاں دی ہے ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا ہے. آخری بات سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اے لوگوں, ایک جنگ کا موقع تھا, صحابہ کرام جنگ پر گئے تھے. جب جنگ سے واپسی ہوتی تھی تو پہلے ان کے گھروں میں خبر دے دی جاتی تھی کہ عورتیں تیار ہو جائیں, بچوں کو تیار کر دے. ایک جنگ سے واپسی کا جب وقت آیا, اللہ کے رسول نے مدینے میں اعلان کرایا کہ فلاں قافلہ جو جنگ پر گیا ہوا تھا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے, آج شام تک واپس آ جائے گا. سارے بچے جن کے والدین گئے ہوئے تھے وہ سب سج دھج کر کے, ان کے ماؤں نے انہیں نہلایا دھلایا, انہیں اچھے کپڑے پہنائے, انہیں سرمے لگائے, انہیں خوشبوئیں لگائی, اور وہ خود بھی تیار ہوئی. ان کا شوہر آ رہا ہے. جب یہ سارے بچے شام کا وقت ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور جب وہ قافلہ آیا تو سب بچے اپنے والدین سے ملنے لگے اور ان کے گلے لگنے لگے. ایک بچہ اپنے والد کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے, اللہ کے رسول میرے والد کہاں گئے, میرے والد کیوں نہیں آ رہے ہیں. جب وہ دائیں آتا ہے اللہ کے رسول اپنا چہرہ بائیں گھما لیتے ہیں. جب وہ بائیں پوچھتا ہے اللہ کے رسول دائیں گھما لیتے ہیں. جب وہ سامنے سے آتا ہے اللہ کے رسول پیچھے کی طرف گھوم جاتے ہیں. آپ اس بچے کو بتانا نہیں چاہتے تھے, لیکن آخر میں جب برداشت نہیں ہو سکا اس بچے کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا, اے میرے لفظ جگر, اب تمہارا باپ واپس آنے والا نہیں ہے, اب وہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے. اے لوگوں ذرا یاد کرو, کل روز جزا اور قیامت میں اور حشر کے میدان میں وہ بچہ ہمارے اور آپ کے پاس آ جائے, اور وہ ہمارے آپ کے دامن کو پکڑ کر کے وہ کہنے لگے, ہمارے باپ نے اپنی شہادت اس لیے دیا تھا کہ تم دین کو چھوڑ دو, تم اسلام کو چھوڑ دو, تم قرآن کو چھوڑ دو. کیا اسی لیے ہمارے باپ نے شہادت دی تھی, اپنے خون سے اس اسلام کے شجر کو سینچا تھا. تو اے لوگوں, ایسے موقع پر ہم کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکے گا. اس لیے جو اسلام آیا ہوا ہے, جو طریقہ آیا ہوا ہے, اس کی حفاظت آپ اپنے جان سے, اپنے مال سے اور ہر طریقے سے کریں. جو یہ مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں, ان مکاتب میں پیسے دے کر کے, ان مساجد کو چلا کر کے, اچھے امام اور محسن رکھ کر کے, تاکہ وہ صدائے لگائے تو آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ اسلام کے طرف دوڑے, آپ اللہ کے طرف دوڑے اور اللہ کے پیغام کو حاصل کرے. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.